میں آپ کو استغفار کی فضیلت بتاؤں گا، استغفار کے فائدے بتاؤں گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے اور انسان طالب بخشش و کرم ہے۔ ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ جل جلالہ کی بخشش و رحمت برس رہی ہے۔ مصیبت اور پریشانی میں ہر کوئی رب ذوالجلال ہی کو یاد کرتا ہے۔ عوام تو عوام، انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرنے کو قرب الہی کا ذریعہ جانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کا ورد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی اقوام کو استغفار کرنے کی تلقین فرمایا کرتے اور استغفار کی برکتیں بھی بیان فرماتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 اور 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے اور فوت شدہ کے لیے بھی استغفار کرنے کا حکم فرماتے۔ خالق کائنات کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا۔ تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ مشرکین بھی شرک کرنے کے بعد استغفار کر لیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم گناہ گاروں کو فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ غضب الہی روکنے کے لیے رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اس نے ہماری بخشش کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم ایمان والوں کے حق میں استغفار کرتے رہو۔ انسانوں سے جب بھی بارگاہ الہی میں استغفار کا سہارا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دین و دنیا کی نعمتوں سے نوازا۔ ہر دم کہنا چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و اسألہ التوبہ۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرا چینل کو ہمیشہ دیکھتے رہیں اور اس کو آگے فارورڈ کرتے رہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔